کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر پر اذان کو لے کر معاملہ گرمایا ہوا ہے۔ ہم جانیں گے کہ لاؤڈ اسپیکر لگنا چاہیے، بجنا چاہیے یا نہیں بجنا چاہیے۔ اس سمے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں وسیقہ عربی کالج کے پرنسپل مولانا محسن صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کیا ہے ان کا رد عمل کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے وہ؟ جیسے ایک معاملہ چل رہا ہے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کو لے کے کہ اذان سے لوگوں کو دقتیں ہوتی ہیں صبح کی اذان کے ٹائم، تو اذان لاؤڈ اسپیکر پہ نہ ہو، اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاؤڈ اسپیکر کے سلسلے میں ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کو ہم سب کو ماننا چاہیے، اور تمام ہندوستان کے رہنے والے شہریوں کا فرض ہے کہ اس کی پابندی کریں۔ ہماری عدالت عظمیٰ نے لاؤڈ اسپیکر کے لیے کچھ دشا نردیش اور ہدایات جاری کی ہیں، اسی کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے، چاہے وہ اذان ہو یا کسی بھی سلسلے میں۔ لاؤڈ اسپیکر جس وقت ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے۔ بہت سے مریض ہوتے ہیں، بہت سے بچے ہیں جو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولوشن بھی آواز کا ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اپنے کورٹ اور اپنے ملک کے قانون کی ہدایت کی روشنی میں کریں، تاکہ دوسروں کو اس سے کوئی اذیت نہ ہو، اور یہی انسانیت ہے اور یہی سچے مذہب کی تعلیم بھی ہے۔ یہ کورٹ کا فیصلہ تو سب کے لیے ہوگا؟ ہاں، یہ کورٹ کا فیصلہ صرف اذان کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، اور سب کو کورٹ کے فیصلے کی پابندی کرنا چاہیے۔ جس طرح سے جلسے ہوتے ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں، اور پروگرام تمام دھارمک پروگرام ہوتے ہیں، رات بھر لاؤڈ اسپیکر چلتا ہے، اس سے لوگوں کو دقت ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں، تو اس کے لیے آواز کو جو ہے لمیٹڈ کرنا چاہیے، اور اسی رینج میں ہونا چاہیے جہاں کے لوگ اس کو سننا پسند کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں۔ باقی لوگ جن کا اس سے تعلق نہیں ہے اس رینج میں نہیں ہونا چاہیے۔ آواز کیمپس کے اندر رکھیے جب آپ رات بھر کا پروگرام کر رہے ہیں، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کیجیے، دوسروں کی نیند میں خلل نہ ڈالیے۔ بہت سے پیشنٹ ہیں، ان کے آرام اور ان کے سکون کو آپ ختم مت کیجیے۔ لیکن اس پہ راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ سیاست کی بات نہیں، اور اس پر راجنیت کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر چیز کو سیاست کے چشمے سے یا راجنیت کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانی برادری میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور یہ برادری اسی لیے ہم انسان کہے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال ہم رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی دکھ اور درد کو نہیں سمجھیں اور تکلیف کا احساس نہ رکھیں تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ جو لوگ راجنیت کر رہے ہیں ان کے لیے کیا سندیش ہے آپ کا؟ ان کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہر جگہ پر سیاست نہیں کرنا چاہیے، اور سیاست بھی اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہم ملک کی خدمت کریں۔ تو سیاست کے لیے یہی نظریہ اگر ہوگا تو یہی اچھی سیاست ہے، اور یہی انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کیونکہ رمضان بھی چل رہا ہے، اس رمضان کے موقع پر کیا پیغام دیں گے روزے داروں کو؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو ہم کو صبر اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس پر کنٹرول کا درس دیتا ہے۔ ہم کو یہ رمضان مبارک جو ہے ہمارے نفس کے اندر، ہمارے اندر یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو کنٹرول میں رکھیں۔ وہ سماج و معاشرہ بہت اچھا بنتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ضرورت ہے اور ایک خواہشات ہے۔ تو ضرورت تو اس کو تکمیل کرنا یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے جب کوئی چیز حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ خواہشات کہلاتی ہے، اور رمضان ہم کو اپنے جذبات، اپنے غصے پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مولانا محسن صاحب تھے، وسیقہ عربی کالج کے پرنسپل ہیں۔ انہوں نے بتایا روزے میں کیا چیز کا احتیاط برتنا چاہیے، اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔
कैमरामैन रवि पांडे के साथ मैं साजिद हुसैन, ज़ोरेंस टीवी अयोध्या।